کابل میں طالبان کی آمد کسی حساب سے پاکستان کے لیے خیر کی خبر نہیں تھی۔ اگست 2021 میں طالبان کابل میں داخل ہوئے تو پاکستان بھر میں اس مہم جوئی کو تصویراتی گہرائی کی ریاستی بیانیے کی کامیابی کے طور پر پیش کیا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ جیسے اب افغانستان پاکستان کا حصہ بن گیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اس کامیابی کا کریڈٹ لینے کے لیے افغانستان جا پہنچے۔ فاتح کابل لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جب پشاور کے کور کمانڈر بنے تو تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا گیا۔ جنگ بندی کی آڑ میں طالبان دہشت گردوں نے ایک بار پھر پاکستان میں قدم جمانا شروع کر دیے۔ جس نظریے کو پاکستان کے محافظوں نے تصویراتی گہرائی سمجھا وہ دراصل تصویراتی کھائی تھی اور ہم اس میں گرتے چلے گئے۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی محمد بلال غوری نے اپنے کالم میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کو واپس بھیجے جانے پر آہو فغاں کا سلسلہ اب چیخو پکار میں بدلتا جا رہا ہے اور یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ گویا اس نتیجے میں پاک افغان جنگ چھڑ جانے کا امکان ہے۔ کبھی انسانی حقوق کی آڑ میں اس فیصلے پر تنقید کی جاتی ہے تو کبھی امت مسلمہ کی نہایت بھونڈی دلیل دی جاتی ہے۔ یہ استدلال بھی کیا جاتا ہے کہ چونکہ افغان جہاد میں پاکستان نے اس خطے کو تصویراتی گہرائی کی حکمت عملی کے تحت میدان جنگ بنایا، لہٰذا ملک بدر ہونے والے افغانوں کی مہمان نوازی کرنا حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ بعض تو یہ طعنہ بھی دیتے ہیں کہ افغان پناہ گزینوں کے نام پر اربوں ڈالر وصول کیے گئے تو اب انہیں پاکستان سے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ بلال غوری کہتے ہیں کہ پہلے تو تصویراتی گہرائی کی حقیقت جان لینی چاہیے۔ اسٹریٹجک ڈیپتھ کے جس نظریے کو پاکستان کے محافظوں نے تصویراتی گہرائی سمجھا وہ دراصل تصویراتی کھائی تھی اور ہم اس میں گرتے چلے گئے۔ سائبیریا کے برفانی علاقوں میں لوگ شکار کرنے کے لیے ایک خنجر پر کسی جانور کا خون لگا کر اسے برف میں گاڑ دیتے ہیں۔ برفانی بھیڑیا خون کی خوشبو سونگھتا ہوا آتا ہے اور اسے چاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ تیز دھار خنجر کی نوک سے اس کی زبان کٹ جاتی ہے، وہ اپنا خون چاٹتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ ہمارے منہ کو خون لگا ہوا تھا۔ طالبان نے اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور تصویراتی گہرائی کا جھانسا دے کر ہمیں شکار کر لیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ طالبان نے پاکستان کو افغانستان کی تصویراتی گہرائی بنا دیا ہے۔ اگست 2021 میں طالبان کابل میں داخل ہوئے تو پاکستان بھر میں اس مہم جوئی کو تصویراتی گہرائی کے ریاستی بیانیے کی کامیابی کے طور پر پیش کیا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ جیسے اب افغانستان پاکستان کا حصہ بن گیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اس کامیابی کا کریڈٹ لینے کے لیے افغانستان جا پہنچے اور کابل کے ایک 5 تارہ ہوٹل کی لابی میں چائے سے جی بہلاتے ہوئے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے ڈھنڈورچیوں نے ڈھول کی تھاپ پر منادی شروع کر دی اور قوم کو یہ مژدہ جاں فضا سنایا کہ جو کام حمید گل نہ کر سکے وہ فیض حمید نے کر دکھایا۔ اس کے بعد جب فاتح کابل لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پشاور کے کور کمانڈر بنے تو تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا گیا۔ جنگ بندی کی آڑ میں ان دہشت گردوں نے ایک بار پھر پاکستان میں قدم جمانا شروع کر دیے۔ اس دوران وزیر اعظم عمران خان طالبان کی وکالت کرتے رہے اور ان کا مقدمہ بہت زبردست انداز میں عالمی فورم پر پیش کرتے رہے۔ بلال غوری بتاتے ہیں کہ 29 نومبر 2022 کو جب جنرل قمر جاوید باجوہ اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ایک ساتھ رخصت ہوئے تو تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے جنگ بندی ختم کر کے پھر سے حملے شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ جب تبلچی اور ڈنڈورچی جھوٹی اور غیر حقیقی کامیابیوں کے گن گاتے رہے تب بھی بتایا گیا تھا کہ کابل میں طالبان کی آمد کسی حساب سے پاکستان کے لیے خیر کی خبر نہیں۔ کچھ عرصے بعد ہی پاک افغان بارڈر پر لگی باڑ اکھاڑنے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور افغان طالبان کی طرف سے واضح کر دیا گیا کہ ہم اس سرحد کو نہیں مانتے۔ پھر مغربی سرحد پر اشتعال انگیزی کا آغاز ہو گیا۔ سرحد پار سے حملے ہونے لگے۔ افغانستان ان طالبان کی محفوظ پناہ گاہ بن گیا جو پاکستان میں کارروائیاں کرنے کے بعد وہاں جا کر چھپ جاتے۔ پاکستانی طالبان کے ہاں یہ سوچ پنپتی چلی گئی کہ اگر افغانستان میں امریکہ جیسی سپر پاور کو شکست دی جا سکتی ہے تو پاکستان میں بھی فوج کے خلاف کامیابی حاصل کرنا ناممکن نہیں۔ تلخ حقیقت یہ ہے کہ افغان طالبان پاکستان میں فساد پھیلانے والے ان دہشت گردوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں اور وعدوں کے برعکس ان کا راستہ روکنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کرتے۔
पाकिस्तान को मगरबी सरहद की तरफ से जो चैलेंजेस दरपेश हैं वो महज अस्करी नौइयत के नहीं, सिफारती, सियासी, तिजारती और माशी हवालों से भी पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है। बिलाल गौरी कहते हैं कि अफगान तालिबान की आमद से पहले पाकिस्तानी मजदूर वहां काम करने जाया करते थे और डॉलरों की शक्ल में गैर मुल्की ज़र मुबादला पाकिस्तान आता था, मगर अब डॉलरों की अफगानिस्तान स्मगलिंग का मामला इस कदर गंभीर शक्ल इख्तियार कर गया है कि पाकिस्तानी करेंसी की कदर मुसलसल घट रही है और डॉलर की शरह तबादला संभलने में नहीं आ रही। मामला सिर्फ यहीं तक महदूद रहता तो अलग बात थी। ज़रई अजनास जैसा कि चावल और गंदम को गैर कानूनी तरीके से सरहद पार ले जाया जा रहा है। यूं पाकिस्तान को ज़रई मुल्क होने के बावजूद महंगी गंदम दरामद करना पड़ रही है और इससे इंपोर्ट बिल में इजाफा हो रहा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान को बैक वक्त कई महाजों पर चौमुखी लड़ाई का सामना है। अगर अफगान जहाद का कुफ्फारा अदा करना है तो ये अमरीकी बहादुर का फर्ज बनता है। पाकिस्तान की हैसियत तो महज फ्रंट लाइन स्टेट की थी और हम इसका खमियाजा मुसलसल भुगत रहे हैं। रही बात डॉलरों की, तो अब जबकि अफगान शहरी वापस जा रहे हैं तो तालिबान हुकूमत ये डॉलर बराह रास्त वसूल कर सकती है। वैसे भी हमारे यहाँ मौजूद तालिबान के हमदर्द समझते हैं कि वहाँ मिसाली इस्लामी फलाही रियासत वजूद में आ चुकी है। सब के साथ इंसाफ होता है तो फिर अफगान पनाह गुज़ीनों को क्यों ना वापस भेजा जाए। उम्मत मुस्लिमा का राग अलापने वाले बस एक ही सवाल का जवाब दे दें, जिन पाकिस्तानियों ने अफगान जिहाद में अपनी जवानियां लुटा दी, इन्हें तो सरकारी मेहमान के तौर पर काबुल मदू करके अवार्ड दिए जाने चाहिए। मगर क्या कोई ऐसा शख्स बगैर वीजे के अफगानिस्तान जा सकता है? आखिरी सवाल रोशन ख्याल और लिबरल कौम परस्तों से है। जिस तरह पाक अफगान सरहद के दोनों तरफ यकसा पश्तून कल्चर है, इसी तरह वाघा बॉर्डर के दोनों तरफ एक जैसा पंजाब कल्चर तो है। तो क्या इस बुनियाद पर भारतीय पंजाब के लोग लाहौर में गैर कानूनी तौर पर रह सकते हैं? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।